جی امام زین العابدین علیہ السلام نے مشن کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے ایک کام جو میں عرض کر رہا تھا پہلے اس کو مکمل کروں، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے گریہ اور بکا اور عزاداری کے ذریعے سے مشن کربلا کو زندہ رکھا۔ جی امام علیہ السلام جیسے ہمارے محترم مفتی صاحب نے بھی بیان فرمایا، مختلف مواقعوں پہ مناسبتوں سے گریہ فرماتے اور واقع کربلا کی یاد دہانی کراتے۔ جی مثلا اگر کوئی پانی پینے لگتا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد فرماتے، اگر کوئی حیوان کو ذبح کرنے لگتا تو اس وقت بھی شہدائے کربلا کو یاد فرماتے۔ یعنی جب بھی موقع ملتا تو شہدائے کربلا کا تذکرہ فرماتے، واقع کربلا کو یاد کرتے۔ کیوں؟ یہ گریہ، یہ عزاداری ہوتی اسی لیے ہے کہ اس مشن کو، اس ہدف کو اور اس مقصد کو یاد رکھا جائے جس مقصد اور مشن اور ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ تو اس ذریعے سے یعنی گریہ اور بکا اور عزاداری کے ذریعے سے مشن کربلا کو زندہ رکھا، تحریک کربلا کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کیا۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول کب تک آپ گریہ فرماتے رہیں گے؟ کئی سال ہو گئے آپ ابھی تک گریہ کر رہے ہیں۔ اس وقت فرماتے ہیں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب کا ایک فرزند، ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، شہید نہیں ہوا، قاتل نہیں ہوا، 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اور انہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کے گم ہونے پر اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور اے شخص میرے سامنے میرے بابا کو، میرے سامنے میرے چچا کو، میرے سامنے میرے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا اور 17 میرے خاندان کے لوگوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ کیسے میں گریہ نہ کروں، کیسے میں نہ رہوں؟ تو امام علیہ السلام نے گریہ کے ذریعے سے اس مشن کو زندہ رکھا۔ ایک اور جو آپ نے سوال فرمایا، لیکن اس کے لیے آپ مجھے وقت دیں گی تاکہ میں تھوڑا کچھ بیان کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے سے اس مقصد کو لوگوں تک پہنچایا جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ امام علیہ السلام نے دعائیہ انداز میں لوگوں کو عقائد کی تعلیم دی، دعائیہ انداز میں اسلامی اور انسانی اقدار کو سکھایا، تہذیب کا بتلایا، دعاؤں کے ہی انداز میں لوگوں کو اہل بیت کی عظمت بتائی، دعا کے ہی انداز میں لوگوں کو توحید بتائی۔ یعنی فقط دعائیں نہیں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی، بلکہ معارف اسلامی کا ایک خزینہ ہے۔ امام علیہ السلام کی یہ دعائیں صحیفہ کاملہ کے نام سے مشہور ہیں، صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہیں، اور امام علیہ السلام نے خود ہی ان کو لکھوایا اپنے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ وہ دعائیں جو لکھوائیں ان کا نام ہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ۔ وہ ایک کتابی صورت میں موجود ہیں۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دعائیں امام زین العابدین علیہ السلام کی معارف اسلامی کا ایک اہم خزانہ ہے۔ ان کے اندر اسرار و رموز توحید موجود ہے، ان کے اندر عظمت پیغمبر اکرم موجود ہے، امام علیہ السلام کی ان دعاؤں میں عظمت اہل بیت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ توحید کیا ہے تو اسے امام علیہ السلام کی ان دعاؤں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور امام علیہ السلام کی یہ دعائیں آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام، ابن جوزی لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام مسلمانوں پر حق استادی رکھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ وہ کہتے ہیں اگر امام علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ سے ہم نے کس طریقے سے مخاطب ہونا ہے، کس انداز سے ہم نے اللہ سے گفتگو کرنی ہے۔ امام علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اگر طلب باران کرنی ہے تو اللہ سے اس طریقے سے مانگو، اگر آپ نے استغفار اور توبہ کرنی ہے تو اس کے سامنے اس انداز سے گڑ گڑاؤ، اگر آپ
کو کوئی حاجت چاہیے، اگر آپ کو کوئی مقصد ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس انداز سے رب کریم سے گفتگو کرو۔ یعنی اللہ سے گفتگو کا انداز امام زین العابدین نے سکھایا۔ تو اسی وجہ سے ابن جوزی کہتے ہیں کہ امام زین العابدین پوری امت پر حق استادی رکھتے ہیں۔ یہ ہے امام علیہ السلام کی دعائیں صحیفہ سجادیہ۔ اور ایک اور عالم فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی یہ دعائیں ان کے جانشین رسول ہونے کی دلیل ہے۔ واہ، بہت خوب۔ اور ایک اور علماء نے انہی دعاؤں کو، یعنی انہی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ کاملہ کو کہا ہے یہ زبور آل محمد ہے، یہ انجیل اہل بیت ہے۔ بہت خوب۔ اور مختلف علماء نے، مختلف مسالک کے علماء نے مختلف زمانوں میں اس صحیفہ سجادیہ پر اپنے مقالے لکھے، تقاریر کی، اور اس صحیفہ سجادیہ کی شروحات مختلف زبانوں میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں ملتی ہیں۔ اور ایک ترجمہ جو پاکستان میں بہت مشہور ہے وہ علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کا ہے، کہ جس کے اندر 68 دعائیں امام زین العابدین سے جو منسوب ہیں وہ نقل کی گئی ہے، مختلف مناسبتوں سے، کہ آپ نے جمعہ کے دن کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ نے عرفہ کے دن کون سی دعا پڑھنی ہے، آپ کو جب کوئی حاجت جو پریشانی ہے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو مختلف دعائیں جو ہے امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ تو آج جو امام علیہ السلام کی امانت ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ دعائیں ہیں۔ بے شک۔ تو ہمیں چاہیے کہ امام علیہ السلام کی ان دعاؤں سے استفادہ کریں، یقیناً، اور انہی دعاؤں کے ذریعے سے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ بہت خوب۔